نماز مغرب جیسے مکمل ہو اس کے بعد آپ لوگ چاہیں تو اسی وقت کر لیں، چاہیں تو کچھ دیر بعد کر لیں۔ جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ آپ کبھی زندگی میں پڑھ لیں، درود پاک اگر آپ پڑھ لیں گے تو وظیفے کے فوائد بڑھ جائیں گے، وظیفے کے وہ فائدے زیادہ ڈبل ہو جائیں گے۔ تو درود پاک شروع میں پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک ایک مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ الصمد کا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ کیا ہوگا، لیکن آج کا جو پورا عمل ہے سورۃ کوثر کا جس ترتیب سے میں بتاؤں گا آپ کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے ایک مرتبہ، پھر آپ کو صرف 3 مرتبہ، بہت آسان سا وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، صرف 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جب اللہ الصمد پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا تو ہاتھوں کی انگلیوں پہ یا پھر تسبیح کے دانوں پر، اچھی طرح سمجھیں، یا تو ہاتھوں پہ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، یا تو ہاتھوں پہ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں یہ وظیفہ، یا پھر جو میں اب اگلا وظیفہ بتاؤں گا یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح 111 مرتبہ آپ کو استغفر اللہ فوراً سے پڑھ لینا ہے۔ جب 111 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو اس کے بعد آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور دوبارہ سے دوسری بار سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اسی طرح آپ کو 21 مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور ہر دفعہ جب سورۃ کوثر پڑھیں گے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کے وظیفہ مکمل ہو جائے تو آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے گا جو شروع میں پڑھا تھا ایک مرتبہ۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے رب ذوالجلال، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، عطا فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام یہ 3 صورتیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ کوثر، اگر کوئی فقیر بھی ان تینوں صورتوں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ بھی اگلے روز ہی لاکھوں نہیں کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے۔ جو شخص کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، وہ پیسوں کی پریشانی ہے، دولت کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، بس یہ 3 صورتیں ملا کے پڑھنے کی دیر ہے، اس کی تمام پریشانیاں ہو جاتی ہیں، ہر مشکل ختم ہو جاتی ہے، قرضے سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر وہ مقروض ہے، پیسوں کی بڑی اشد ضرورت ہے، فوری طور پر دیر نہ کریں، اس وظیفے کو کریں، بس اس عمل کو کریں، ایسی جگہوں سے پیسوں کا، دولت کا انتظام ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید کی یہ تینوں صورتیں کمال کی ہیں۔ آپ نے شاید اس سے پہلے اس طرح کا عمل وظیفہ نہیں کیا ہوگا، یہ خاص وظیفہ خاص لوگوں کو پتہ ہے۔ آئیے آج اس وظیفے کی جانب آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ یہ عمل کرتے ہیں تمہاری زندگی بدلے گی، حالات بدلیں گے، دن بدن عروج ملتا جائے گا۔ بس ایک ہی دن کے عمل سے ایسی جگہوں سے رزق آئے گا، اور اتنا آئے گا اور ایسے آئے گا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، جیسے آندھی اور طوفان آتی ہے۔ اب تمہیں رزق کے پیچھے، دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اب دولت خود تمہاری تلاش کر کے تمہارے پیچھے آئے گی۔ اب سنیے گا ذرا کس قدر یہ سورہ مبارکہ، سب سے پہلے آپ نے اس عمل کا طریقہ سننا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے کون سی سورت پڑھنی ہے؟ جو ترتیب لکھی ہوئی ہے نا، سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ کوثر، ان کی طاقت کا آپ کو نہیں اندازہ۔ ہر ایک سورت کی الگ الگ طاقت ہے، الگ الگ شان ہے۔ جب تینوں مل جاتی ہیں تو پھر اس کے نظارے خود دیکھیں گے، اس کے معجزات خود دیکھیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے عمل کا طریقہ سمجھیے گا، اس عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے، نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ 2 باتیں ان کو اپنے ذہن میں اتار لیں، ان کو یاد رکھ لیں۔ دیکھیں یہ اتنی مبارک صورتیں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک صورت، سورۃ الفاتحہ کی اپنی شان ہے، اس کی شان اور طاقت اتنی ہے کہ اس کو حضور نے نور فرمایا کہ یہ نور ہے اور سورۃ کوثر یہ دشمنوں سے نجات کے لیے، سورۃ اخلاص اور رزق کی فراوانی کے لیے۔ اس کا وظیفہ تو میرے آقا نے ایک اپنے غریب صحابی کو بتایا تھا جو چند دنوں میں اتنا مالا مال ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، اتنا رزق اللہ نے عطا کر دیا ہے، سمجھ نہیں آتی کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں، مطلب گھر رزق سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے کرنا کیا ہے، سنیے گا ذرا، سمجھیے گا ذرا۔ ان تینوں صورتوں کو سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین، امام الانبیاء، خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے تو ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ جب تعوذ پڑھتے ہیں تو شیطان مردود سے نجات مل جاتی ہے۔ شیطان پھر عمل میں دخل اندازی نہیں کرتا، شیطان
شیطان دور ہو جاتا ہے۔ جب شیطان دور ہو جاتا ہے تو 100% ہمیں وظیفے کے اندر طاقت مل جاتی ہے، کامیابی مل جاتی ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ پڑھنے میں چند راز ہیں۔ اعوذ باللہ پڑھنا گویا خلق سے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، رب تعالیٰ انسان کا مولا ہے، مددگار ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں شیطان راستہ قطع کرتا ہے، توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے، اے مولا تو مجھے شیطان سے بچا لے اور اپنی بارگاہ میں حاضر فرما لے۔ اور انسان تصوف کی منزل جب ہی طے کر سکتا ہے جب ادھر سے طلب ہو۔ پھر اسی طرح قرآن کریم فرماتا ہے کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ، تو قرآن پاک کی جلد کو پاک ہاتھ چھوئیں، قرآن پاک کی عبارت کو پاک زبان چھوئے، قرآن پاک کے مضامین کو پاک دل چھوئے۔ اعوذ باللہ زبان کی طہارت، زبان اور دل کی طہارت ہے۔ شرک کرنے والے گویا کل بھی جنبی ہیں اور گنہگار گویا کل بھی ہے، بے وضو ہے۔ اعوذ باللہ آب رحمت کا دریا ہے، کوئی بھی آ کر اس میں غوطہ لگائے پاک ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ تعوذ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ جب عمل کو شروع کرنا ہے، شروع کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، کس چیز کی؟ دولت کی، رزق کی، عزت کی، شہرت کی، مالا مال ہونے کی، غیب کے خزانے سے رزق حاصل کرنے کی، اپنے لیے رب کی رحمت حاصل کرنے کی۔ یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ یہ جتنی چیزیں بتائی ہیں ان کو سمجھنا ہے، ان کو یاد بھی رکھنا ہے اور اسی طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پہلی سورہ مبارکہ پڑھی، درود پاک پڑھا، آپ نے 7 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں نا، وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اس کے سوا نہیں۔ دیکھیں تقریباً تمام انبیاء اولیاء کرام نے مختلف عبارتوں سے اعوذ باللہ پڑھی ہے، ہر ایک نے پڑھی ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے زلیخا سے فرمایا یا معاذ اللہ، اور اسی طرح معاذ اللہ اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا۔ اسی طرح اعوذ باللہ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھا تھا، اور اسی طرح اس کو اعوذ بکا ربی ان یحضرون، اس کو بھی حضرت مریم نے پڑھا تھا۔ ہر مصیبت کے موقع پر، ہر پریشانی کے موقع پر، یہاں تک کہ ایک شخص پر غصہ بہت وارد تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے گی۔ معلوم ہوا اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ دور ہوتا ہے، جو 1000 گناہوں کی جڑ ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے، حق تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اعوذ باللہ کی تفسیر میں فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو حضور قلب کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو رب اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعوذ باللہ کو مختلف عبارتوں کے ساتھ بہت سے فائدوں کے ساتھ دعاؤں میں وارد فرمایا ہے۔ چنانچہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ایک باب باندھا ہے، جو شخص بھی صبح شام پڑھے گا اعوذ بکلمات اللہ التامات تو زرینی چیزوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام امام حسن اور امام حسین کو یہ دعا پڑھتے تھے اور دم کرتے تھے، تو اندازہ لگائیے کہ اعوذ باللہ کا کتنا دخل ہے۔ آپ نے شروع میں 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود پاک پڑھنا ہے جو تعداد بتائی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے پہلی سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ، اور اس کا مطلب ہے کھولنے والی، اس سے مقدر بھی کھلتا ہے، اس سے قسمت بھی کھلتی ہے، اس سے رزق بھی کھلتا ہے، اس سے بہت ساری چیزوں کے راز کھلتے ہیں۔ اور دیکھیں جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے بھیک مانگنے کی غرض سے، اس کی تعریف کرتا ہے، ہم نے سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرنی ہے۔ گویا فقیر کا یہ کہنا کہ گھر والا بڑا سخی ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا وہ رب ہے، اس کی ذات ہے تمام جہانوں کو پالنے والی۔ تو جب ہم اس کا ذکر کریں گے، اس کا تذکرہ کریں گے، اس طرح اس کی شان اور عظمت کو بیان کریں گے تو بات بن جائے گی۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بزرگان دین کی عادت ہے تلاوت قرآن پاک کے متعلق جدا گانا تھی۔ حضرات تو ایک دن رات میں 8 ختم کر لیتے تھے، 4 دن اور 4 رات میں، بعض حضرات ایک دن میں قرآن پاک ختم کر دیتے تھے۔ تو کتنے وہ لوگ کس درجے پر تھے، کس مقام پر تھے، ورنہ تو قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کئی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، تو کتنی اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی جو آج اس طرح اس عمل کو کرے گا۔ یقین جانے دنیا میں سور جاتی ہے، آخرت بھی سور جاتی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس قدر آپ کو اس عمل سے فائدہ ہونے والا ہے، کس قدر اس عمل سے آپ کو طاقت ملنے والی ہے۔ اس لیے میں نے کہا اگلے ہی لمحے، یہ ہوئی راتوں کو مہینوں کی بات نہیں ہے، اگلے ہی لمحے تمہاری زندگی، تمہارے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، تمہیں وہ سب کچھ ملنا شروع ہو جائے گا جس کی تم آرزو کرتے ہو،
जिस किस्म तमन्ना करते हो, जो कुछ तुम चाहते हो, जो कुछ तुम मांगना चाहते हो, जो कुछ तुम लेना चाहते हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। अब बस आपने 10 बार सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर अल्लाह ताला की 3 सिफ़तें मौजूद हैं, अल्लाह, अर्रहमान, अर्रहीम। ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो। बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महलूम रहेगा। इस सूरह मुबारका को आपने 10 बार पढ़ना है। अब तीनों सूरतें मिल गईं, दरमियान में वक्फा नहीं डालना, दरमियान में किसी से बात नहीं करनी, किसी से गुफ्तगू नहीं करनी। इस तरह आपने इन तीनों सूरतों को पढ़ना है, फिर आखिर में दरूद पाक पढ़ना है, फिर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। अब इस अमल का वक्त भी सुन लें कि कब कब किस किस वक्त आपने करना है, और इस अमल को करने के बाद हस्ब तौफीक कोई भी चीज़ आपके पास है आप अल्लाह के रास्ते में ज़रूर खर्चा कर दें। यकीन जाने मट्टी को हाथ लगाएंगे सोना बनता हुआ नजर